میں اردو کا بہت ہی ادنا خادم خود کو سمجھتا ہوں، اور اردو میرا اوڑھنا بچھونا ہے. اور یہ تعلق کس طرح سے پیدا ہوا اس کی داستان تو خیر لمبی ہے، لیکن چونکہ میری ابتدائی تعلیم اور میری پیدائش سب بلوچستان میں ہوئی، تو اردو ایک طرح سے خاندان کی زبان بھی تھی. اور والد صاحب ہمارے جو سنسکرت کے دھرم چند جو اب مرحوم ہیں، بڑا اچھا ذوق ادبیات کا اور زبانوں کا رکھتے تھے. سنسکرت اور فارسی کے عالم تھے، اور اردو سے بھی بے حد انہیں محبت تھی. تو ہماری تربیت کا پہلا نقش تو انہی کے ہاتھوں اٹھا، اور اپنے جس استاد کا احسان میں کبھی بھلا نہیں سکتا وہ مولوی مرید حسین صاحب. تو تیسرے چوتھے درجے میں، یا جس کو کہنا چاہیے کہ لوور مڈل درجوں میں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا کچھ لکھ سکتا ہے اور کچھ اسے شوق ہے لکھنے پڑھنے کا اور زبان کے معاملے میں حساس ہے، تو خصوصی توجہ وہ مجھ پر فرمانے لگے تھے. اور بڑی ان کی عنایات ارزانی رہیں اس زمانے میں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ دلچسپی نہیں لیتے میری تربیت میں تو بہت کمی رہ جاتی، اور شاید میں اس راہ پہ آ بھی نہ سکتا. تو ان میں خاص بات یہ تھی کہ جو کتاب انہیں لائبریری میں اچھی لگتی تھی وہ اسے نکلوا لاتے تھے، اور جن لڑکوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں ادب میں، زبان میں، تو وہ کتابیں ان بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے میں نے مضامین سر سید پڑھے. اس طرح سے میں نے رتن ناتھ سرشار کی بہت سی تحریریں اور فسانہ آزاد کے حصے پڑھے. مولوی مرید حسین صاحب یعنی درسی چیزوں کے علاوہ وہ چیزیں جو نصابات میں شامل ہوتی تھیں ان کے علاوہ باغ و بہار اس طرح سے انہوں نے ہمارے ہاتھ میں دیں. بہت سی داستانیں، حالانکہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی بعد کی زندگی میں کہ بہت سے اساتذہ یعنی داستان کا نام تک نہیں بتاتے اور شرماتے ہیں فکشن وکشن کے معاملے میں. اقبال کے شعر ہمیں وہ سناتے تھے اکثر، اور اس طرح سے غالب، میر، ذوق، ظفر اور کلاسیکل شعراء کلام نصاب کے علاوہ وہ کتابیں لالا کے دیتے تھے، دواوین لالا کے دیتے تھے. اور جو بچوں کے مسائل ہوتے تھے، ایک وہ صاحب اور ایک ہمارے پی ٹی کے استاد تھے، ان کا نام تھا سعادت مند. بہت دلچسپ نام ہے. وہ آرٹسٹ تھے، ویسے تو فزیکل ٹریننگ کراتے تھے اور بچوں کو ڈرل کراتے تھے، لیکن ان کا یہ معمول تھا کہ 4:30 بجے کے بعد جب اسکول ختم ہو جاتا تھا تو وہ ایسے بچوں کو لے کے لان میں بیٹھ جایا کرتے تھے گھاس پر، پیڑوں کے نیچے، جو ڈرائنگ میں شوق لیتے تھے. سعادت مند صاحب کی خوبی یہ تھی کہ جیسے ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 1-2 منٹ میں پینسل سے اسکیچ بنا دیں گے. مشرف خواجہ صاحب کچھ کام کر رہے ہیں اور 4 لکیریں کھینچیں گے اور دیکھنے والے کو معلوم ہوگا کہ مشرف خواجہ صاحب یہ کام کر رہے ہیں. تو واٹر کلر کے بہت اچھے استاد تھے، اور مجھے بڑا شوق تھا ڈرا کرنے کا، پینٹ کرنے کا. تو ان کا میں خاص شاگرد ہو گیا تھا. گویا 2 شوق، ادبیات کا، زبان کا، اور اردو ادب کا، شاعری کا، پڑھنے کی حد تک اور لکھنے کی حد تک، اور ڈرا کرنے اور پینٹ کرنے کی حد تک. تو یہ ہمارا اسکولنگ کا بہترین زمانہ تھا. اور 2 یا 3 اسکول تھے شہر میں. ابتدائی تعلیم تو وہیں ہوئی موسیٰ خیل میں، وہاں کے پرائمری اسکول میں، اور بالکل یوں کہیے کہ میلوں تک وہاں نہ کوئی پیڑ، نہ پودا، نہ پتا، لیکن ایک باغ ضرور ہوتا تھا جس کو پولیٹیکل ایجنٹ کا باغ کہا جاتا تھا، جس کی بڑے بڑے مالی رکھوالی کرتے تھے. اور ہمیں اپنے بچپن کے وہ دن یاد ہیں جب ہم اس سے بہی چرا چرا کے کھایا کرتے تھے اور انگور کے خوشے توڑا کرتے تھے، کیونکہ صرف وہی خطہ تھا جسے کاریزوں کے پانی سے، پانی تو بہت کم اس زمانے میں، بہت کم تھا بلوچستان میں. اب تو سنا ہے ڈیم بن گئے اور نہریں بن رہی ہیں اور بڑی آبپاشی ہو رہی ہے، اور جس سے زراعت کو بھی فائدہ پہنچے گا اور باغبانی کو بھی. تو اس زمانے میں اسٹرابری کا یہ پھل نیا نیا آیا تھا. تو ہمیں یاد ہے کہ منڈیریں اس کی بنائی جاتی تھیں اور ہم بچے ان میں کھیلتے رہتے تھے. بالکل ہمارے گھر کے پائن میں پچھواڑے کی طرف یہ باغ تھا، اور اس میں ہمارا بہت سا وقت گزرتا تھا یا پھر کتابوں کے ساتھ گزرتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ والد صاحب جو افسر خزانہ تھے، تحصیل بس یوں ہوتی تھی جیسے قلعہ ہو کوئی. کوہستانی علاقے میں تحصیلی کے اندر انگریز اپنا سب خزانہ رکھتا تھا، تمام ریکارڈ اسی کے اندر ہوتا تھا.
سپاہیوں کا، عملے کا، اہلکاروں کا، پٹوار کا، محاسبی کا، وغیرہ وغیرہ. اور والد صاحب افسر خزانہ کے علاوہ افسر ڈاک بھی تھے. یعنی جو خازن ہوتا تھا وہ ایک طرح سے پوسٹ ماسٹر بھی ہوتا تھا. تو لاری دن میں ایک بار آتی تھی وہاں سے، لورا لائی سے. اور مرغا راستے میں مرغا پڑتا تھا، معلوم نہیں مرغ کی وجہ سے اسے مرغا کہا جاتا تھا، جو کوئی اور وجہ ہوگی. وہاں سے موسیٰ خیر. اور شام کو جب ڈاک بٹتی تھی تو اسکول کے جتنے رسالے، اخبار، پرچے، کتابیں ہمارے مڈل اسکول کے لیے آتی تھیں تو وہ والد صاحب مجھے دے دیا کرتے تھے کہ اپنے ماسٹر صاحب کو پہنچا دینا. تو اس امانت میں ہم بہت خیانت کرتے تھے. خاص طور سے آپ کو یاد ہوگا کہ رسالہ آج کل جو دلی سے اب بھی آج کل کے نام سے نکلتا ہے، اس کا پہلا ایڈیشن پشتو میں نکلا تھا سب سے پہلے، اور جنگ کے زمانے میں پبلسٹی کے طور پہ. اور پشتو میں اس کا نام تھا نن پرون، پرون یا پرون. تو اس کا مطلب تھا آج اور کل. اردو کا آج کل اسی کا ورژن تھا. تو معارف، برہان، غنچہ، اور لاہور سے نکلتا تھا پھول. تو اس طرح کے رسالوں سے ہماری ابتدائی تربیت ہوئی. اور آج کل بھی اس طرح جب نکلا ہے تو ہم اسے چرا چرا کے پڑھنے لگے. یعنی اسکول کے طلبہ بعد میں اسے پڑھتے تھے اور میں اسے پہلے ڈیوور کر لیتا تھا. اور بعد میں مولوی مرید حسین صاحب نے جو نقش اٹھایا ہماری تربیت کا. اور اس طرح سے ہوتے ہواتے جب میں نے ہائی اسکول کی تعلیم ختم کر لی، یہ زمانہ ہے کوئی سن 44-45 کا، تو والد صاحب کو بڑا شوق تھا. اس زمانے میں پٹواری ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی. تو بڑے بھائی سے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پٹواری بننا چاہیے. وہ بنے کبھی نہیں، لیکن والد صاحب کے خیالات کچھ ایسے تھے. اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ زیادہ اچھا ہو، کیونکہ ہماری بہت سی زمینیں تھیں اور کچھ باغات بھی تھے وہاں مغربی پنجاب میں، خاندانی آبائی. حالانکہ ڈومیسائل تھا خاندان بلوچستان میں، لیکن رشتہ داریاں، تعلقات اور خاص طور سے املاک وہاں بھی تھے. تو ان کا خیال تھا کہ میں زراعت میں ڈگری حاصل کروں. اور مجھے چونکہ ڈرائنگ کا بھی بہت شوق تھا، اور میں نے اپنے اختیاری مضمون ہائی اسکول میں ڈرائنگ اور فارسی لے لیے تھے. والد صاحب اس کے بہت خلاف تھے. ہائی اسکول میں ہمارے جو دادا جان تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے. تو والد صاحب نے انہیں لکھا کہ بھائی یہ بچہ بہت بگڑ رہا ہے اور خامخواہ فارسی وارسی پڑھ رہا ہے اور دوسری چیز. حالانکہ فارسی خلاف نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو گھر پہ پڑھو، اور اس کو سائنس لینی چاہیے، فزکس لینی چاہیے، کیمسٹری لینی چاہیے، اس کے نمبر اچھے آتے ہیں تو کچھ یعنی آگے بڑھے گا اس طرح سے. لیکن 1 سال تک تو میں سائنس وائنس پڑھتا رہا. اس کے بعد میں رسی توڑا کے بھاگ نکلا اور میں نے کہا کہ جو میں چاہوں گا وہ پڑھوں گا. اور والد صاحب کا یہ لبرلزم یعنی مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اور بڑے بھائی کا بھی، انہوں دونوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اس کے بعد اصرار نہیں کیا. تو میں وہاں سے جب تعلیم ختم کر چکا تب وہ والد صاحب کا شوق جو ہے وہ پھر جاگا. تو انہوں نے کہا تم BSc ایگریکلچر کرو اور لائل پور میں چلے جاؤ، وہاں بہت بڑا کالج کھلا ہے جو اب اسے فیصل آباد کہتے ہیں. تو والد صاحب بیچارے اتنے سیدھے آدمی تھے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ داخلے کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں، کہاں بلوچستان، اس زمانے کا بلوچستان. اور والد صاحب کی پوسٹنگ اس وقت پشین میں تھی، 30 میل دور، وہی لائن جو چمن کو جاتی ہے، لنڈی کوتل کو، افغانستان کے بارڈر تک. تو کوئٹہ اور اس کے بعد کچھ اور اسٹیشن، پھر گلستان، پھر بوستان اور پھر پشین. تو وہاں سے جناب میں روانہ ہوا لال پور کے لیے. کوئٹے سے میں نے ٹرین لی، 2 دن کا سفر طے کر کے میں لال پور پہنچا. اور میں جب کالج کے دروازے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا کلاس فیلو ریاض انور ہل جوت رہا ہے. تو یہ میں نے اسی وقت ایسا تاثر مرتب ہوا کہ ایسے کالج میں نہیں پڑھوں گا جہاں ہل جوتنا پڑے. اچھا یہ کہ آدمی کتابیں لکھے ہیں، اچھے شعر پڑھے، اس کو انجوائے کرے. تو وہ یعنی ایک شوق کی حد بندی ہو چکی تھی اس عمر کی اس منزل میں. تو میں نے ریاض سے کہا بھائی تم خط وط لکھ دو والد صاحب کے نام. اور خود ریاض کے والد بھی ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کسی نہ کسی زمانے میں رہے تھے، اور ریاض بھتیجے تھے کشفی ملتانی. تو شعر شاعری کا شوق ان کے خاندان میں بھی تھا. تو میں نے ریاض سے کہا میاں تو حل چلاتا رہے، ہم تو واپس چلے اور جو ہمارا جی چاہے گا ہم کریں گے. اس کے بعد خط وط لکھوا کے والد صاحب کو وہاں سے میں نے پوسٹ کیا اور وہاں سے گاڑی لے کے میں سیدھا دہلی چلا آیا. یہ سن 45 کا واقعہ، یعنی بغاوت کا پہلا اظہار تھا یہ. اور بہت ادب سے میں نے یہاں آ کے لکھا کیونکہ ہمارے بڑے بھائی کے عزیز اور ان کی سسرال دہلی میں تھی، اجمل خان پارک کے کنارے جوشی روڈ پر. وہاں میں نے پہنچ کے اور مشورہ وغیرہ کیا
اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اور گھومتا گھامتا میں اجمیری گیٹ دلی کالج، جس کو اب ایک زمانے میں تو دلی کالج مرحوم ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں اس کا بڑا شہرہ تھا، اور وہاں پر خاص طور سے دلی کالج پوری دہلی یونیورسٹی میں اردو کی تعلیم کا مرکز ہو گیا تھا، اور مجھے شوق تھا اردو کا۔ اس سے پہلے بلوچستان میں نے تھوڑا بہت لکھنا بھی شروع کر دیا تھا، اور افسانے لکھے سب سے پہلے، کہانیاں لکھی، اور بلوچستان سے ایک روزنامہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا بلوچستان سماچار، کوئٹے سے۔ اس میں جناب ہم نے 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں اپنی کہانیاں وہانیاں خوب چھاپی۔ تو ہم نے جا کے وہاں عبادت بریلوی ابھی وہیں تھے اور دلی کالج میں پڑھاتے تھے، خواجہ فاروقی لیکچرر تھے، اور مولوی عبدالحق صاحب انجمن ترقی اردو کا دفتر دریا گنج میں تھا، جہاں اب بعد میں اب تو نہیں، راز صاحب گلاب سنس وہ جو تاجر کتب تھے ان کا دفتر قائم ہوا۔ تو انجمن وہاں انصاری روڈ پر، جہاں ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی کوٹھی تھی، جہاں کانگریس کے بہت بڑے جلسے ہوتے تھے، گاندھی جی وہیں جاتے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو وہیں جاتے تھے، تمام جتنے یعنی قوم کے لیڈر تھے، بعض اوقات جب بھی مذاکرات ہوتے تھے، گفت و شنید ہوتی تھی کانگریس اور لیگ کے بیچ میں، تو انصاری صاحب کی کوٹھی پہ ہوتی تھی۔ وہیں پہلو ہی میں قیام تھا مولوی عبدالحق کا انجمن ترقی اردو کے دفتر میں، وہاں وہ طالب علموں کو بلا لیا کرتے تھے کبھی کبھی۔ تو سب رس میں نے مولوی صاحب سے پڑھی اس طرح سے، یعنی دکنیات کی جو بسم اللہ ہے وہ مولوی صاحب کے ہاتھوں ہوئی، اور دلی کالج میں نے اپنی کالج کی تعلیم کا آغاز کیا، اور بیچ میں سلسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ کوئی سہارا نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، خاندان کے لوگ پہنچے نہیں تھے، اور میں کسی پر یعنی بوجھ بننا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر کہیں جا کے میں نے سن 52 میں دوبارہ داخلہ لیا اپنے بی اے کے بعد ایم اے کرنے کے لیے، اور اس وقت تک عبادت لاہور منتقل ہو چکے تھے، اور خواجہ احمد فاروقی صاحب اگرچہ تھے دلی کالج میں، لیکن ان کا انتخاب ہو گیا تھا ریڈر کی حیثیت سے، اور یہ دلی یونیورسٹی منتقل ہو رہے تھے۔ چنانچہ ایم اے میں نے سن 54 میں وہاں مکمل کیا۔ اب بعد کی داستان بھی لمبی ہے، اس کا کون سا حصہ بیان کریں، کون سا بیان نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس، لیکن یہ زمانہ اردو کے لیے بڑا سخت ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن سن 52، 53، 54، بلکہ سال 2 سال بعد تک 60، 61 تک فضا یہ تھی کہ ایم اے اردو میں تو کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہی نہیں تھا، اور جس سال میں نے ایم اے کیا ہے سن 54 میں، شاید میں ریگولر طالب علموں میں واحد طالب علم تھا، اور چونکہ پرائیویٹ کی اجازت بھی اس زمانے میں تھی، اب تو صرف خواتین کے لیے ہے، تو شاید 3 یا 4 لڑکے، 2 یا 3 لڑکے اور رہے ہوں گے جنہوں نے ایم اے اردو کا امتحان دیا ہوگا، اور خاندان کے لوگ اکثر یہ تھا معاملہ کہ وہ رائٹ آف انہوں نے کر دیا کہ یہ تو بگڑ گیا ہے، کیونکہ یہ کام وام کوئی کرے گا نہیں، سائنس وائنس اس کو پڑھائی اس نے چھوڑ چھاڑ دی، لیکن والد صاحب کی سرپرستی میں اور کمی میں کبھی ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی، اور اس بات کی ہمیشہ تائید وہ کرتے رہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی ذوق ہے، جو بھی شوق ہے، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر لگن سے بچے کرتے رہیں تو انہوں نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اور ایک صورت یہ بھی پیدا ہو گئی کہ جب پاکستان وجود میں آیا اور آزادی ملی پورے بر صغیر کو، تو جتنے ملازمین تھے اس خطے میں، پاکستان میں، وہاں بھی پوچھا گیا ہوگا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد صاحب نے اس زمانے میں گھر میں یہ مشورہ بھی کیا ہماری والدہ سے، اور بچوں سے بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا تم پاکستان سروس آپ کرتے ہو یا ہندوستان سروس آپ کرتے ہو، تو انہوں نے لکھا کہ میں پاکستان سروس آپ کرتا ہوں، کیونکہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ آبادی کا تبادلہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا اور حالات اس طرح سے رونما ہوں گے۔ تو والد صاحب تو ریٹائر ہو کے سن 56 میں دہلی پہنچے، کیونکہ ان کے دوستوں نے انہیں یہاں سے پشین سے جانے ہی نہیں دیا، تو وہ برابر پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 9 برس تک وہ افسر خزانہ رہے پشین کے، اور بعد میں بھی جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کے دوستوں کا اور ان کے احباب کا، اور تمام ان کے بلوچی احباب تھے ظاہر، اور پٹھان احباب تھے، ان سب کا تقاضا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں منگوا لیجیے۔ لیکن قصہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز بے جان بھی کسی ایک جگہ پہ رکھی رہے تو کچھ مدت کے بعد وہ جڑ پکڑ لیتی، اس کو وہاں سے ہٹاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ وجود کو کاٹ رہے، وجود کے ایک حصے کو کاٹ رہے۔ تو بہرحال جب 56 میں انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اب آتے نہیں،
اور ان کا بڑھاپا تھا، تو ظاہر ہے پھر بہت ہی یوں سمجھیے کہ بامر مجبوری انہوں نے پشین کو اور کوئٹے کو اور بلوچستان کو چھوڑا ہے، خوشی سے وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد جتنی مدت وہ حیات رہے وہ ہی واز ناٹ ہز اون سیلف، جس کو کہنا چاہیے، کبھی ان کا دل لگا نہیں ہم لوگوں کے ساتھ. اور کام کرتے کرتے میری ملاقات سن 54 میں دلی کالج کی گورننگ باڈی میں کیسے کیسے لوگ تھے اس زمانے میں. ڈاکٹر ذاکر حسین اس کے چیئرمین تھے، اور آپ نے نام سنا ہوگا مرزا محمود بیگ کا، جو ریڈیو کی بہت عمدہ آواز تھے اور بڑے اچھے ڈبیٹر اور نہایت اچھے مقرر اور خطیب، فلسفے کے استاد تھے. جب پڑھاتے تھے تو ہم لوگ جھوم جھوم جاتے تھے. وہ پرنسپل تھے دلی کالج کے. اور گورننگ باڈی میں رفیع احمد قدوائی، مولانا ابوالکلام آزاد اور خواجہ غلام السیدین اور اس پائے کے لوگ ہوا کرتے تھے. تو جس زمانے میں نے ایم اے کیا ہے تو بیگ صاحب بہت انکریج کرتے تھے، اور بیگ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو بھی لڑکا فرسٹ کلاس لائے گا یا یونیورسٹی میں پوزیشن حاصل کرے گا میں فوراً اسے دلی کالج میں جگہ دے دوں. تو جیسے میں نے ایم اے کیا اور میری پوزیشن آئی، اور بلکہ پوزیشن آئی اور اچھی پوزیشن آئی، کوشش بہرحال پڑھتا لکھتا رہتا ہی تھا، تو بیگ صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ بھائی فلاں کالج میں جگہ ہے، یا تو آپ پڑھانا شروع کر دیجئے وہاں، یا اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وظیفہ مل جائے تمہیں تو تم پہلے اپنا کام تحقیقی ختم کر لو. کیونکہ میں نے ڈسرٹیشن لکھا تھا اور خواجہ فاروقی کے مشورے سے لکھا تھا، اردو شاعری کا تہذیبی مزاج وغیرہ اس طرح کی چیز. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اگر وظیفہ مل جاتا ہے تو ظاہر ہے میں اس جھنجھٹ وغیرہ فی الحال کیوں پڑھوں، میں یکسوئی سے اپنا کام کر لوں. اور سمجھتا ہوں کہ بیگ صاحب کا مشورہ بہت ہی معقول اور بہت ہی صائب تھا. چنانچہ خواجہ غلام السیدین صاحب کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا. اس زمانے میں ابھی جس طرح جو ہمارا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے، اب تمام گرانٹس کو یونیورسٹیوں کنٹرول کرتا ہے، وظائف دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، جونیئر ریسرچ فیلوشپ، سینئر ریسرچ فیلوشپ، پروفیسر ایمریٹس، نیشنل پروفیسر، یہ سب ہمارے یہاں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن مقرر کرتا ہے. تو سیدین صاحب نے مجھے منسٹری آف ایجوکیشن کا وظیفہ تھا جس کو کہتے تھے ہیومینٹیز اسکالرشپ، وہ دلوا دیا. تو میں نے بیگ صاحب سے کہا کہ مجھے ملازمت میں، اس بیچ میں میرا انتخاب بھی ہو گیا ایک کالج میں، تو میں نے بہرحال جوائن نہیں کیا اور میں اپنا کام کرتا رہا. اور موضوع کا انتخاب یہی ہوا کہ اردو شاعری کا تہذیبی مطالعہ. تو اس طرح سے مجھے یعنی ہندو مذہب کا مطالعہ بہت گہرائی میں جا کے میں نے اس زمانے میں کیا، پورا فلسفہ پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تاریخ اور اسلامی تصوف اور یعنی مذاہب کا تقابلی مطالعہ بھی، اور اسلامی روایت فلسفے کی، فکر کی، اور جو آریائی روایت ہے فکر کی، ان دونوں کا جس حد تک میں مطالعہ کر سکتا تھا، یعنی جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا. اور دلی یونیورسٹی میں فلسفے کا ایک سے ایک بڑا استاد اس وقت موجود تھا. اسی زمانے میں نے یعنی ویسٹرن فلاسفی بھی کچھ پڑھی اور تاریخ کا مطالعہ بھی کیا کھل کر، اور خود اپنے کلاسکس کو بالخصوص شعری روایت سے پوری طرح سے، جس کو کہنا چاہیے کہ اپنے وجود کی پوری شدت سے میں ہم کلام رہا 3-4 برس تک. تو وہ کام جب مکمل ہوا، اگرچہ اس کام سے آج تک میں مطمئن نہیں ہوں، اور میں اپنے کسی کام سے مطمئن نہیں ہوں، کہ ایک بہت بری عادت ہے پرفیکشنسٹ ہونے کی. تو اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو خود بھی، میں بھی اسی کی یعنی تائید کرتا ہوں، اور احباب کو مشورہ دینے کی حد تک کہتا بھی ہوں، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں کہ اتنا چھاننا نہیں چاہیے کہ کرکرا ہو جائے. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اپنا کیریئر شروع کیا سینٹ سٹیونز کالج سے. اور سینٹ سٹیونز کالج میں جس زمانے میں پڑھ رہا تھا تو، اور نہیں، پی ایچ ڈی سے پہلے میں نے یہ بھی کیا کہ ایم اے اردو کر لینے کے بعد میں نے آنرز کیا پرشین میں، کیونکہ یہ احساس ہوا کہ جب تک فارسی کی کچھ نہ کچھ تحصیل نہ کی جائے اردو کا علم ادھورا ہے. اور بالخصوص اگر تحقیق کی وادی میں قدم رکھنا ہے، یا علم جس کا حصول بے حد ضروری ہے کسی بھی طالب علم کے لیے، تو اس زمانے میں نے فارسی پڑھی اور اس میں امتحان دیا. اور پھر یہ خیال ہوا کہ نہیں میاں، اس سے بھی بات بنتی نہیں ہے کہ تھوڑا بہت مطالعہ لسانیات کا بھی ضروری ہونا چاہیے. اور گل پیٹرک اس زمانے میں فورڈ فاؤنڈیشن کے ایک فیلو تھے جو دلی یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے ہاں لنگوسٹکس کا ڈپارٹمنٹ قائم کر رہے تھے. اور پروفیسر جیرلڈ کیلی بھی اسی زمانے میں اپنے وزٹنگ لیکچرز کے لیے آئے دلی یونیورسٹی میں،
اور ان کے کچھ خطبات سننے کا جو آج کل کیرل اس میں کارنیل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اتفاق ہوا، اور مجھ پر بڑا اثر ہوا کہ اس ڈسپلن میں بڑی جان ہے، اور زبان کے کسی بھی طالب علم کو وہ جب تک لسانیات کا، صوتیات کا اور زبان کی مبادیات کو اس وقت تک کم سے کم تاریخ کے اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، جب تک اس ڈسپلن سے آگہی اس کی حاصل نہ کی جائے، اس وقت تک زبان کے رموز و نکات پوری طرح ان پر آدمی حاوی ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ ہماری جو مشرقی روایت ہے علم کی، اس میں بڑا ذخیرہ ہے، اور لوگوں نے اپنے انٹیوشن سے، اپنے علم سے، اپنی محنت سے جہاں جہاں تک نظر پہنچی ہمارے علماء کی، بزرگوں کی، ہماری خود جو لیکسیکوگرافی کی روایت ہے، زبان کی روایت ہے، صرف و نحو کی روایت ہے، بدیع و بیان کی روایت ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ لسانیات کی مدد سے ایک بالکل نئی جہت، ایک بالکل نیا ڈائمنشن زبان کے مطالعات کا، نہ صرف زبان کے بلکہ ادب کے بھی، وہ سامنے آتا ہے۔ تو 2-3 برس اپنی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے اس پہ سرچ کیے، اور اتفاق سے جب میں سینٹ اسٹیونس کالج میں 1-2 سال تک پڑھانے کے بعد دلی یونیورسٹی میں منتقل ہوا اور وہاں لیکچر کی حیثیت سے میرا انتخاب ہوا، تو اس زمانے میں باہر کے ملکوں کے طلباء کے کچھ گروہ آنے لگے تعلیم کی غرض سے، اردو پڑھنے کے لیے، ہندی پڑھنے کے لیے، تیلگو پڑھنے کے لیے، اور ہر شعبے کو ان کا کام سونپا گیا۔ تو اردو کے جو گروہ تھے ان میں سے ایک امریکی لڑکوں کا گروہ تھا، جس کو وسکانسن یونیورسٹی جن کو آرگنائز کر رہی تھی انڈر گریجویٹ ایئر ان انڈیا کے نام سے، جیسے آپ پاکستان میں برکلے پروگرام ان لاہور، وہاں باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے اور اسکالرز آتے ہیں اردو پڑھنے کے لیے مختلف یونیورسٹیوں سے، تو انہیں میں نے 1-2 سال پڑھایا، اور بھی اساتذہ نے پڑھایا، تو انہیں میرا کام اتنا پسند آیا کہ بعد میں مجھے وسکانسن سے آفر دیا گیا کہ آپ یہاں آ کے 1 سیمسٹر کے لیے پڑھائیں۔ تو وہ ایک طرح سے میری آزمائش تھی۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ جو سلیٹ میرے ہاتھ میں آئی بالکل خالی، کوئی نہ درسی کتاب ہے، نہ ٹیچنگ میٹیریلز ہیں، نہ انسٹرکشنل میٹیریلز ہیں۔ تو ٹکٹ تو میرے پاس واپسی کا تھا 2-3 دن، اور فروری میں وہاں پہنچا، گھٹنوں برف اور سخت سردی جس کی بالکل عادت نہیں تھی، اگرچہ تمام آسائشیں، سہولتیں، سینٹرل ہیٹنگ کی، یہ وہ، ہیٹڈ کار، دفتر ہیٹڈ، لیکن سہولتوں سے واقف ہوتے ہوتے، ان سے یعنی فیملیئر ہوتے ہوتے بھی کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے۔ میرے جی میں تو یہ آئی کہ واپسی کا ٹکٹ ہے اور 3-4 دن میں میاں یہاں سے واپس نکلو اور وہیں پہنچو اپنے یعنی تکیے پر، اور بیکار ہے یہ سب۔ لیکن اس بیچ میں چودھری محمد نعیم کا فون آیا شکاگو سے، اور انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ میں آ گیا ہوں اور میں نے جوائن کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ معاملہ ہے، 4 دن میں یونیورسٹی کھل رہی ہے اور یہاں تو ایک کاغذ بھی نہیں، اور جتنی کتابیں ہندوستان ملتی ہیں وہ یہاں پڑھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ انگریزی کے وہ نصابات جو انگریزوں نے استعمال کیے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کے لیے، وہ یہاں نہیں چلیں گے، پھر اگر چل بھی جائیں تو وہ کتاب نہیں ملتی کوئی۔ تو انہوں نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیے، میں کل آ رہا ہوں وسکانسن، اور جو میٹیریل ہم لوگ یہاں شکاگو میں استعمال کرتے ہیں، کچھ گمپٹ نے تیار کیے ہیں، کچھ میں نے تیار کیے ہیں، کچھ چندولا نے تیار کیے ہیں، کچھ گرامر انالیسز ہیں، تو وہ انہوں نے وہ پہنچے اگلے دن، اور ان کی وجہ سے بڑی یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ مارل سپورٹ چودھری محمد نعیم نے مجھے دیا، اور کچھ اپنے میٹیریلز لا کے دیے، اور کچھ یہ بتایا کہ کس طرح سے یہاں کام کرنا ہے، کس طرح سے میں اپنے میٹیریلز ڈیولپ کروں۔ بہرحال ایک 3-4 مہینے کے اندر میں نے وہاں اردو کے کام کو، اردو درس و تدریس کے کام کو، اور میں نے پھر 3 کورسز شروع کر دیے، سروے کورس آف اردو لٹریچر، اور بگننگ اردو، اور ایڈوانسڈ اردو، اور وہ کام بفضل ہی اتنا اچھا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی سنسیئر وشز اس میں رہی ہوں گی، اور مجھ میں تو بہرحال کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے ایسی، لیکن یہ کہ مجھے انہوں نے جانے نہیں دیا 6 مہینے کے بعد۔ میں اولاً گیا تھا صرف 1 سیمسٹر کے لیے، اس کے بعد انہوں نے 1 سال روکا، پھر دوسرے سال روکا، اور جب میں نے دیکھا کہ بھائی اب یہاں اگر بیٹھ جائیں گے تو ان کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ آفر یہ تھی کہ صاحب ہم آپ کو فل پروفیسرشپ دیں گے اور آپ یہاں رہیے، تو ہم نے کہا اس وقت ہمیں آپ بھیج دیجئے، اب 3 سال ہمیں ہو گئے، اور اگر ہمیں پھر چھٹی ملے گی تو ہم پھر حاضر ہو جائیں گے، اور تب تک آپ کے اپنے طلباء میں سے کوئی نہ کوئی یعنی ایک نسل ایسی نکل آئے گی 3-4-5 برسوں میں، پھر آپ اپنا انتخاب کر لیجئے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی۔ اس زمانے میں نے ریڈنگز ان لٹریری اردو پروز اپنی کتاب تیار کی، جو اب وہاں کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے،
نہ صرف وہاں بھی بلکہ ترکی تک میں اس کا وہ استعمال کی جاتی ہے، اور اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز لندن میں بھی استعمال کی جاتی ہے، برطانیہ کے مختلف حصوں میں۔ ٹوکیو سے کچھ پروفیسر آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، 2-3 ایڈیشن اس کے نکل چکے ہیں۔ وہ صرف اردو پروز کا ایسا نصاب ہے جو کہ گریڈڈ ہے، پہلا نصاب ہے جو صحیح معنوں میں گریڈڈ ہے، یعنی انٹیوٹیولی گریڈڈ ہے، اگرچہ وہ اس زمانے میں کوئی کمپیوٹر تو ایجاد ہوا نہیں تھا یا جس سے ہم بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے مدد لیتے، تو گریڈڈ اس طرح ہے کہ وجدانی طور پر، موضوعی طور پر، ذہنی طور پر جو میں نے محسوس کیا اپنے روڈیمنٹری ورڈ کاؤنٹ کے ذریعے، تو آسان سنٹیکس کے اسباق کو میں نے شروع میں رکھا اور بتدریج مشکل اسباق جو ہیں انہیں بعد میں لیا، یعنی تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر مولوی عبدالحق یا ڈاکٹر ذاکر حسین یا سر سید، اس طرح کے ادیب جو ہیں وہ آپ کو پہلے شروع کے اسباق میں ملیں گے، یا کرشن چندر شروع کے اسباق میں ملیں گے، اور میر امن یا رتن ناتھ سرشار یا ہمارے کلاسکس کے انتخابات جو ہیں وہ 200 صفحے کے بعد، 300 صفحے کے بعد، 400 صفحے کے بعد ملیں گے۔ بہرحال ایک کامیاب کوشش تھی۔ اسی زمانے میں نے ہینڈ بک آف اردو ساؤنڈ اینڈ اسکرپٹ بھی وہاں تیار کی، کچھ اور کتابوں کی کلاسریز تیار کیں، اور اس سے پہلے میں ہندوستان میں اپنی لسانیات کی تربیت کے بعد ایک کتابچہ مرتب کر چکا تھا، اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو، جو سن 61 میں شائع ہوا تھا۔ تو میری تربیت میں لسانیات کی اس وقت یہ کمی تھی، اور مجھے یہ بات کھٹکتی تھی کہ میں نے صوتیات تو پڑھ لی ہے، اور اپنی حد تک اس علم پر میں نے عبور بھی حاصل کر لیا، لیکن مشینی صوتیات میں اس وقت نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے گرانٹ مانگی وسکانسن یونیورسٹی اس زمانے میں، انہوں نے بڑی خوشی سے مجھے دی۔ 6 مہینے کے لیے میں انڈیانا یونیورسٹی چلا گیا، اور وہ زمانہ یوں کہنا چاہیے کہ میری زندگی کا تربیتی اعتبار سے بہترین زمانہ تھا، اس لیے کہ مجھے چامسکی کی شاگردی کا فخر حاصل ہوا۔ ہاکٹ اس زمانے میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر وہاں آئے، ہاکٹ سے میں پڑھا۔ گلیسن اس زمانے میں بعض مذاکرے ہوتے تھے، سیمینارز ہوتے تھے، سمپوزیم ہوتے تھے، تو لنگوسٹس کا بڑا چھوٹا ٹرائب ہے، جیسے آپ کہیں کہ اردو محققین کا پاکستان میں یا ہندوستان میں بہت ہی محدود ٹرائب ہے، تو اس میں کمیونیکیشن بھی بہت آسانی سے ہوتا ہے۔ تو چامسکی سے اور ان کے شاگردوں سے میں نے ٹرانسفارمیشنل گرامر اس زمانے میں پڑھی، اور ایکوسٹکس مالمبرگ سے میں نے پڑھی، جو سویڈن کے پروفیسر ہیں اور وہاں وزٹنگ پروفیسر اس زمانے میں تھے، پروفیسر مارٹن جوس، جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا، بلکہ ایکوسٹکس کی دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں خاص طور سے اسپیکٹروگرافی جو بعد میں بہت عام ہوئی فزکس میں اور لنگوسٹکس ایکسپیریمنٹل مشین لنگوسٹکس میں، اس کی ایجاد کا سہرا مارٹن جوس کے سر ہے۔ تو ان سے میں نے صوتیات، ٹیکنیکل صوتیات ان سے پڑھی، ایکوسٹکس میں وہاں سب کچھ سیکھا میں نے انڈیانا یونیورسٹی میں۔ تو اس لحاظ سے فلی اکوپڈ ہو کر میں نے سوچا کہ یعنی وہ چیزیں، لیکن ٹرانسفارمیشنل گرامر اس قدر، یعنی جس کو کہنا چاہیے سمبولک لاجک اور میتھمیٹکس سے قریب آ چکی تھی، اور یہ محسوس ہوا، یہ وہ زمانہ ہے جب انسانی تہذیب کمپیوٹر کی ایجاد کی دھمک کو محسوس کر رہی تھی۔ کمپیوٹر حاوی نہیں ہوا تھا، جس طرح سے آج سے ایک سمجھیے کہ 30 یا 40 سال پہلے کا زمانہ جو مغرب میں ہے، وہ ایک آٹو کلچر کی ابتدا کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد آٹو موبیل کلچر اس زبردستی سے آیا کہ بغیر آٹو موبیل کے آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو آج سے 10 برس پہلے جب کمپیوٹر کا آغاز ہوا ہے، اور اب تو یہ عالم ہے مغرب میں اور امریکہ میں اور یورپ میں، اور میں سمجھتا ہوں خود آپ کے ہاں پاکستان میں بھی، کہ الیکٹرانکس اس قدر عام اور حاوی ہوتے جا رہے ہیں ہماری زندگی پر کہ ہم اس کے بغیر، اب اردو ٹائپ رائٹر، انگریزی ٹائپ رائٹر جو الیکٹرک ہے، ظاہر ہے وہ الیکٹرانکس سے ہی چلے گا، جس میں کریکشن وہیں اسکرین پر ہو جائے گا۔ تو ٹرانسفارمیشنل کی گرامر کی ابتدا، اگرچہ ٹرانسفارمیشنلسٹ جو ہیں وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، لیکن سمبولک لاجک کے اصولوں پر ڈھالا اگر اس کا کوئی موٹیویشن ہو سکتا ہے تو صرف اس لیے کہ مشین ٹرانسلیشن آسان ہو جائے، ورڈ فار ورڈ۔ اور اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ زبان وہ نہیں ہے جو خارج میں موجود ہے، زبان وہ ہے جو بطون ذات میں موجود ہے، اور ذہن کے اندر اس کے تمام اصول، اس کی تمام قواعد، صرف ہو یا نحو ہو، یوسیج ہو یا ایڈیمز ہوں یا پرووربز ہوں یا لیکسیکان ہو، وہ ہر چیز ذہن کے ہمارے الیکٹرانک سسٹم میں محفوظ ہے، اور اس کا ہم خودکار طریقے پر بغیر سوچے ہوئے، بغیر تردد کیے ہوئے، ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے زبان،
اور جب ہم زبان کو بولتے ہیں تو اس کا اظہار ہوتا ہے. تو چامسکی کا اصول یہی ہے کہ ذہن انسانی زبان کی ساخت کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، جملوں کو کس طرح سے وضع کرتا ہے. وہ اصول کیا ہے خاموش سوئے ہوئے جو ذہن کے اندر، ذہن کے خلیوں کے اندر جو موجود ہیں. تو وہ اصول اس نے سمبالک لاجک کے طور پر، چنانچہ چامسکی گرامر میں جو زبان کے تجزیے کا سفر ہے وہ جملے سے شروع ہوتا ہے، وہ صوت سے شروع نہیں ہوتا، وہ حرف سے شروع نہیں ہوتا. پرانے زبان کے علوم میں، علم اللسان میں، زبان کے تجزیے یا زبان کے سیکھنے یا زبان کے جاننے یا زبان کا علم جو ہے وہ صوت سے یا حرف سے یا لفظ سے شروع ہوتا تھا، یا لیکسیکون سے شروع ہوتا تھا، ڈکشنری سے، لغت سے. اس شخص نے، جس کو کہنا چاہیے بالکل چامسکی کی وجہ سے، جب میں ملا ہوں چامسکی سے تو ان کی عمر کوئی 32-33 برس کی تھی. بعد میں انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں، نیومن ڈرینز اور یہ اور وہ، جس میں بہت چیلنج کیا انہوں نے اپنے زمانے کی پالیٹکس کو بھی. تو بہت ہی انقلاب آیا کہ کیونکہ انہوں نے زبان کے مطالعات کی جو ڈائریکشن تھی اس کو یکسر بدل دی. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ بہت سے بہترین ذہن یکلخت لسانیات کی دنیا میں آئے اور انہوں نے ایک تہلکہ برپا کر دیا. اور یہی وہ زمانہ ہے ارلی 70s کا، جب لنگوسٹکس کا بڑا گہرا تعلق استوار ہوا سائیکالوجی سے، اینتھروپولوجی سے، اور میتھمیٹکس سے، اور الیکٹرانکس سے، اور فزکس سے. کیونکہ زبان کو اس طرح سے کوڈ کرنا کہ اس کی تصویر بن جائے، اور کا کی صوت، گا کی صوت، پے کی صوت سے یا نون کی صوت سے یا میم کی صوت سے الگ پہچانی جا سکے تصویروں میں اسپیکٹوگرافی کے ذریعے، یہ فزکس کا کام تھا. اور نفسیات کا کام یہ تھا کہ انسانی ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے، زبان کس طرح سے وجود میں آتی ہے یا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ چیز فزیالوجی کا حصہ تھی کہ صوتی لہریں ہوا میں یا ایٹماسفیئر میں سفر کر کے کس طرح سے دوسرا انسان سامع ان کو کیپچر کرتا ہے اپنے ایئر ڈرم کے ذریعے سے، اور کس طرح سے وہ جو لہریں، صوتی لہریں ہیں، وہ ٹرانسفارم ہو کے ذہن میں جاتی ہیں، اور ذہن کی رگیں کس طرح سے یا ذہن کا حصہ کس طرح سے ریئیکٹ کر کے ان کو پہچانتا ہے. اور یہ سارا کا عمل آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈز کے فرکشن میں ہوتا ہے، یعنی بغیر کوئی وقت، اس میں کوئی کسی طرح کا وقت کنزیوم نہیں ہوتا، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یا سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے فزیالوجی، سائیکالوجی، الیکٹرانکس، میتھمیٹیکل سائنسز، ان سب کا، جس کو کہنا چاہیے کہ ان کی روح کھچ کے لسانیات کے علم میں اس زمانے میں آنے لگی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ فلاسفی بھی اور لاجک بھی، کیونکہ دنیا کے فلسفے کی کون سی شاخ ہے جس نے اپنا سفر زبان کے ذریعے سے شروع نہیں کیا، یا لفظ کو خدا کا درجہ نہیں دیا، یا لفظ کی تقدیس نہیں کی. یعنی جو آریائی روایت ہے اس میں تو لفظ یا اوم ہی خدا ہے، بلکہ کائنات کی تخلیقی کن سے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اس بات پر اصرار کہ تمام علوم کی کلید اگر کسی چیز کے ہاتھ میں ہے تو زبان، اور زبان کے مطالعے پر اتنا زبردست کنسنٹریشن. چنانچہ بعد میں جو تنقید تو انسان شروع سے تھوڑا بہت ہر ادب کا طالب علم لکھتا ہے، اور بعد میں اس پہ جو کنسنٹریشن میرے ہاں ہوا ہے اس کی وجہ میری لسانیات ہی کا مطالعہ ہے. اور میرے ہاں جو ڈائریکشنل بنیادی، جس پر بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، یعنی میں بایوگرافی کو ہرگز اپنی تنقید میں بنیادی اہمیت نہیں دیتا. میں سماجی اور سیاسی ماحول کو یا تاریخی خاکے کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا. اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تنقید کے ایسے دبستان ہیں جو بالکل سوشولوجیکل ہیں، وہ تو اس فریم ورک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو انسان کے خارج میں موجود ہے. یعنی غالب کی جو گفتگو شروع ہوگی، امیر کی جو گفتگو شروع ہوگی ہماری بعض تنقید میں، خیر تنقید ہمارے ہاں تو زیادہ ڈیولپڈ ہی نہیں، لیکن سوشولوجیکل کرٹسزم میں وہ خارج سے شروع ہوگی. زمانہ کیا تھا، عہد کیا تھا، حالات کیا تھے. ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی حالات جو بھی تھے انہی حالات میں غالب بھی تھے، انہی حالات میں ذوق بھی تھے. تو کیا وجہ ہے کہ ذوق کی شعری صلاحیت مارکیٹلی ڈفرینٹ ہے غالب سے؟ اس کی وضاحت سوائے فن پارے کے کوئی چیز نہیں کر سکتی. دوسرے یہ کہ ادب بنیادی طور پر ایک ملفوظی نظام ہے.
اس ملفوظی نظام میں سب سے جو کی رول ہے وہ لفظ کے استعمال کا، زبان کے استعمال کا۔ خیالات آپ کے باطن میں کیا موجود ہے؟ فرض کیجئے کہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ ایک شاہکار ہے، شاید ہی اس کے بارے میں دو رائے ہیں، لیکن اس کے مفاہیم اور مطالب کو یا اس کے پیرافریز کو آپ لکھ لیجئے، اردو پروز میں لکھ لیجیے، نثر میں لکھ لیجیے۔ کیا وہ نظم جتنا بڑا شاہکار ہے اس کا 1000واں حصہ بھی ان مفاہیم یا ان مطالب یا اس پیرافریز کی اہمیت شعری اعتبار سے، ادبی اعتبار سے ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جو فن ہے، جو جمالیاتی حظ ہے، جو چیز ادب کو ادب یا شعر کو شعر بناتی ہے، وہ اظہار کا سلیقہ ہے یا اظہار کی وہ تخلیقی سطح ہے جو کسی فنکار کی ذات سے یا اس کے ذہن سے یا اس کی صلاحیتوں سے وجود میں آئی ہے۔ فن پارہ ہمارے سامنے موجود ہے، فن پارے کے ذریعے سے فنکار کو پہچاننا چاہیے۔ چنانچہ وہ شخص جو لسانیات کا طالب علم رہا ہو اور ادبیات کا ذوق بھی رکھتا ہو، اس کا سفر ہمیشہ لفظ سے شروع ہونا چاہیے، اس کا سفر ہمیشہ صوت سے شروع ہونا چاہیے، اور اس کے بعد فن پارے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی افہام و تفہیم کے لیے، اس کی قدر شناسی کے لیے، اس کے تخلیقی عمل کے یا تخلیقی سطح کے تمام جو پہلو ہیں ان کے تجزیے کے لیے اگر سوانے سے مدد ملتی ہے، یقیناً مدد ملتی، میں اس کا منکر نہیں ہوں، وہاں مدد لینی چاہیے۔ یعنی سفر کی پہلی منزل وہ نہیں ہے خارج، سوانے شخصیت کا حصہ ہے ذہن یقیناً، لیکن ذہن سے جو کچھ وجود میں آ چکا ہے، کسی فنکار سے ہمارا رشتہ اس فن پارے کے ذریعے بنتا ہے۔ اس فن پارے کو جب ہاتھ میں لے لیتے ہیں ہم، تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یا تو ہم اسے پسند کرتے ہیں یا ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اگر پسند کرتے ہیں تو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس کی کوئی چیز ہمیں متاثر کرتی ہے تو کیا چیز ہے جو متاثر کرتی ہے؟ اگر اس فن پارے نے وقت کی کلائی کو مروڑ دیا اور حلقہ شام و سحر سے آزاد ہو کے جاویداں ہو گیا ہے، تو اس کا راز بھی، اس کا جواب بھی فنکارے کی اندرونی جو پوئٹک میکینکس ہیں اس میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس تلاش کے سفر میں اور اس ایویلویشن میں، اس افہام و تفہیم میں، سوانے سے بعض گتھیوں کو سلجھانے میں، بعض مفاہیم و مطالب کو بہتر ان کی تحسین شناسی کے لیے سوانے سے مدد ملے گی، شخصیت سے مدد ملے گی، اور شخصیت سے بڑھ کے زمانے کے حالات سے، عہد سے، دور سے بھی مدد ملے گی۔ تو گویا کہ لنگوسٹک کرٹیسزم میں یا اسٹائلسٹک کرٹیسزم میں ایک بات تو یاد کر دوں کہ لنگوسٹک انالیسس یا اسٹائلسٹکس ویلیو ججمنٹ ہرگز نہیں کرتے۔ ویلیو ججمنٹ تو آپ کے ذوق شعری کا کام ہے، جو ایک سائیکولوجیکل عمل ہے، جو ایک فلسافیکل عمل ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایستھیٹکس سے۔ ایستھیٹکس کی جگہ تنقید میں اسٹائلسٹکس نہیں ہے۔ ایستھیٹکس کی مدد سے فرض کیجیے آپ نے یہ محسوس کیا کہ سودا کے کلام میں ایک خاص بات ہے، وہ کیا خاص بات ہے؟ آپ کا ذوق شعری آپ کو گائیڈ کرے گا کہ شاید یہ بات ہے۔ صوتیات کی مدد سے، اسلوبیات کی مدد سے آپ اس کا تجزیہ کر کے فار یا اگینسٹ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں، ایسے ناقابل تردید دلائل لا سکتے ہیں، کیونکہ لسانیات کا علم یا اسلوبیات تو امپیریکل ہے، تجرباتی سائنس ہے، تو اس کی مدد سے الفاظ کے تجزیے سے یا اصوات کے تجزیے سے یا صرف کے تجزیے سے یا نیب کے تجزیے سے یا جو دوسرے ہزاروں پہلو ہیں اسلوب کے، زبان کے تخلیقی استعمال کے، ان کے تجزیے سے آپ ناقابل شکست، ناقابل تردید مواد فراہم کر سکتے ہیں۔ ویلیو ججمنٹ آپ کا ذہن کرے گا، آپ کا ذوق شعری کرے گا اگر وہ بالیدہ ہے، کیونکہ اس کی جگہ اگر آپ کا ذوق ہی بالیدہ نہیں کسی نقاد کا، تنقید کرنے والے کا، تو اس کو ادب کی دنیا میں زندہ رہنے ہی کا حق نہیں۔ اس کو چاہیے وہ صابن کا کارخانہ کھولے، موٹروں کی مرمت کرے، بیوپار کرے، دکانداری کرے، کوئی دوسرا دھندا چلائے، لیکن ادب کے اندر تو بنیادی چیز ہے ذوق شعری اور مذاق سلیم۔ اس سے ہٹ کے اسلوبیات تو ایک تجرباتی بنیاد فراہم کرتی ہے جس سے آپ بھٹک نہیں سکتے۔ آخری فیصلہ ویلیو ججمنٹ کرتی ہے۔ سوشولوجیکل کرٹیسزم سے یوں سمجھیے کہ اسٹائلسٹک کرٹیسزم نے بالکل ایک راہ بدل دی، ڈائریکشن بدل دی کرٹیسزم۔ تو میں اس طرح کرٹیسزم میں یقین رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ
میرے نزدیک تنقید کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں کہ شعر کے ہجے کیے جائیں، یا تحسین شناسی میں بنیادی شرط یہ ہے، اگرچہ صرف تاثراتی تنقید جو واہ واہ کرے اور صرف اس ذوق جو تاثر قائم ہو یا جو جمالیاتی حظ ہو اس کو بیان کر دینے پر اکتفا کرنا بھی ادھوری بات ہے، صرف سوانے بیان کرنا یا صرف زمانے کے حالات بیان کرنا بھی ایک ادھوری بات ہے، نفسیاتی تنقید میں سائیکو انالیسس کرنا اور پھر شخصیت کے رازوں تک پہنچنا بھی ادھوری بات ہے، کیونکہ ہمارا اصل کنسرن تو فن پارے سے ہے، شعر سے ہے۔ میرے بعض دوست آج تک اس بات کا مجھے جواب نہیں دیتے، اور اگر مجھے کنونس کر لیں تو میں ان کے ہاتھوں بک جانے کو تیار ہوں کہ فرض کیجئے آپ میر کے 72 نشتروں میں سے کوئی شعر لے لیجیے، اور ہر کسی کے اپنے 72 نشتر ہیں، فرض کے چلتے ہیں ناز سے جب ٹھوکر لگے ہے دل کو، آتی نہیں سمجھ میں ان دل بروں کی چالیں کہ اس کو آپ سوشولوجیکلی کس طرح سے کہیں گے کہ یہ بہترین شعر، جبکہ یہ شعر زباں زد خاص و عام ہے، لگانا دل کو کہیں، کیا سنا نہیں تو نے جو کچھ کے میر کا اس عاشقی نے حل کی، یا معمولی سا شعر لی، سر اٹھاتے ہی ہو گئے پامال سبزائے نو دمیدہ کی مانند، اس میں تو کہیں صاحب زمانے کے حالات یا شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، بھائی اس میں زمانے کے حالات ہیں، عید ہے اور ابتری ہے، انتشار ہے، اس کی جھلک ملتی ہے اور عوام کا دکھ درد ہے، لیکن اس شعر میں کیا ہے کہ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھراوے، اس طرح کے جینے کو کہاں سے جگر آوے، یا دل نے کیا کیا نارات درد دیے جیسے پکتا رہے کوئی پھوڑا، اس کی توجہ جمالیاتی توجہ کیا ہے، یہ شعر کیوں ہمیں آج ہانٹ کرتے ہیں؟ کوئی کہے کہ صاحب لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری، تو بھائی اس میں ایک اخلاقی حقیقت بیان ہوئی ہے اس لیے، لیکن میر اسی غزل میں کہتے ہیں کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری، کیا اس میں خواہش مرگ ہے؟ does this verse bring us closer to the modern existential mind؟ اصل میں محض زمانے کا اثر یا محض کسی زمانے کے اثر کے درد کو شاعر کا کام، شاعر کا ذہن، اس کا شعور، اس کا تحت شعور، اس کا اجتماعی لاشعور ہر طرح کے اثرات کو جذب کرتا ہے اور ان کی تقلید کر کے ان کو ٹرانسفارم کر کے، کوئی بھی آرٹسٹ ہو، چاہے وہ میوزک کا فنکار ہو، چاہے وہ پینٹر ہے، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، ان چیزوں کی، ان اثرات کی جو اس کے ذہن میں مرتب ہوتے ہیں، ان کی ایک نئی تشکیل کر کے، ایک تقلیب کر کے، ٹرانسفارم کر کے ایک آرٹ کی نئی دنیا بساتا ہے، چاہے شعر ہے، چاہے افسانہ ہے، چاہے ناول ہے، چاہے داستان ہے، اس کے اندر وہ کون سا کوڈ ہے ہر شاعر کے، جس طرح ہر شخص کی اپنی شکل ہے، جس طرح سے ہر انسان کے اپنے فنگر پرنٹس ہیں، اسی طرح ہر وہ شخص جو جینون فنکار ہے، ہر وہ شخص جو اچھا شاعر ہے، جینون پوئٹ ہے، جینون مصنف ہے، اس کی پہچان اس کے 2 صفوں سے یا اس کے 10 شعروں سے آپ کر سکتے ہیں، اور اس ہماری تنقید میں، اسلوبیاتی تنقید میں اس کی پہچان اتنی حتمی طور پر ہو سکتی ہے اور قطعی طور پر ہو سکتی ہے، چاہے اس کے بعد کی اس کی تمام چیزوں سے اس کا نام آپ مٹا دیں، لیکن اس کے لفظ اور اس کا طریقہ کار، اس کے تخلیقی عمل کا اور اس کا طریقہ کار تخلیقی طور پر زبان کو استعمال کرنے کا کھل کے بولے گا کہ میں فلاں کی تخلیق ہوں، چاہے وہ یگانہ کے شعر ہو، چاہے وہ شاد نصیب آبادی کا ہو، چاہے وہ داغ کا ہو، چاہے وہ امیر کا ہو، چاہے وہ مومن کا ہو، یا وہ فیض کا ہو، یا وہ فراق کا ہو، یا وہ جوش کا ہو۔ تو اس طرح سے ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور تفصیل کتابوں کی کیا عرض کروں، کچھ کام ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اور وقت تھوڑا، حسرتیں دل میں بہت، کام تو اصل میں ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ کریں گے اور کچھ حسرتیں نکالیں گے بھی۔ ادھر جب سے میں جامعہ میں آیا ہوں پچھلے 7 برس سے، تو جو روایت علی گڑھ کی رہی ہے ایک اچھے مذاکروں کی جس میں تبادلہ خیال ہو، مجھے دراصل بہت رنج اس بات سے پہنچتا تھا کہ ہمارا ملک ہو، آپ کے ملک کے بارے میں کچھ عرض کر نہیں سکتا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے جو شعبے ہیں زبانوں کے، یہ ایک طرح سے مردہ شعبے، بھائی سنسکرت کے شعبے میں اگر کلاسکس پڑھائے جاتے ہیں یا فارسی میں یا عربی میں تو اس کا ایک جسٹیفیکیشن ہے، کیونکہ یہ زبانیں ہمارے معاشرے میں بول چال کی زبانیں نہیں، لیکن اردو کا معاملہ، بنگالی کا معاملہ، گجراتی کا ہے، پنجابی کا ہے، تو یہ زندہ زبانیں ہیں جن کا ادب اس وقت بھی لکھا جا رہا ہے، تخلیق ہمارے شعبوں میں، ہمارے نصابات میں، ہمارے اپنے عہد کے اچھے ادب کے لیے کوئی گنجائش، چلیے سب نہ ہو، لیکن کم سے کم جو لیونگ کرنٹ ہے ہمارے ہاں ادب کا، خاص طور سے اردو میں،
جس کا زبردست اشارہ آپ کے یہاں اظہار مشاعروں کی روایت سے ہوتا ہے، ادبی اجتماعات سے ہوتا ہے. دوسری طرح سے جس طرح سے ہمارے ہاں ادب کا وہ رول ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جو مغرب میں. مغرب میں ادب کا، شعر کا رول تقریباً ختم ہو گیا. وہاں آپ لٹریچر کی بات کر نہیں سکتے. اب وہاں گفتگو میں شعر پڑھ نہیں سکتے. جس طرح آپ لوگ گفتگو میں شعر کوٹ کرتے ہیں، مصرع کوٹ کرتے ہیں، اور امیڈیٹلی اس کے ڈینوٹیشن کنوٹیشنز آپ کے پاس کلاسیکل ماسٹرز تک پہنچتے ہیں. کوئی گفتگو یا کوئی جملہ یا کوئی کلمہ یا کوئی لفظ راجع ہوتا ہے امیر کی طرف، کوئی غالب کی طرف، کوئی عرفی کی طرف، کوئی صاحب یا حافظ کی طرف یا کلیم کی طرف. ویسٹ میں بالکل لٹریچر کا رول بہت ہی لمیٹڈ ہو گیا ہے، اور ماس میڈیا نے تو لٹریچر کو تقریباً ہڑپ کر لیا. ٹی وی نے اور سنیما نے اور ویڈیو نے اور کیسٹ نے اور اس نے. ہمارے مشرقی معاشرے میں بشمول پاکستان کے، ہندوستان کے ادبیات کا رول ہے. اور جب ادبیات کا رول ہماری، اور خاص طور سے اردو کے معاشرے میں تو زیادہ ہے، جب رول ہے تو ہمارے شعبے ایسا کام کیوں نہیں کرتے جو وچ کنیکٹ دم ود دی لیونگ کرنٹ آف دا لٹریچر. تو اس کی ایک حقیر سی کوشش میں نے جامعہ میں کی، اور ہر سال ہمارے یہاں روایت ہے. سب سے پہلے سال ہم نے ایک سیمینار چھوٹے پیمانے پر کیا، اور جس کی روداد ابھی شائع نہیں ہوئی، وہ کتاب بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی، جدید اردو ادب میں زبان کا تخلیقی استعمال، جس میں بہت اچھے پرچے پڑھے گئے. اور بعض تخلیقی فنکاروں کو میں نے زحمت دی، شاعروں کو بھی، فکشن رائٹرز کو بھی. اس میں بیدی بھی آئے تھے، اینی بھی آئی تھیں، اور اختر الایمان بھی تھے، اور دوسرے حضرات بھی تھے. اور نوجوان شاعروں میں بلراج کومل بھی تھے، بشیر بدر بھی تھے، حسن نعیم بھی تھے، بانی اس وقت حیات تھے. کہ آپ یہ بتائیے کہ خود زبان کے تئیں آپ کس حد تک کانشس ہیں، اور اپنے تخلیقی عمل میں آپ زبان کو کس طرح سے برتتے ہیں، یا کس طرح سے برتنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے سال ہم نے، چونکہ انیس صدی کا آغاز ہو چکا تھا اور مجھے ذمہ داری دی گئی، کرن بشیر حسن زیدی نے ذمہ داری دی انیس، مرکزی انیس کمیٹی کی سیکٹری شپ کی، تو ہم نے اس زمانے میں انیس پر 2 سمپوزیم کرائے، جو اب کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں انیس شناسی کے طور پر. اس میں کچھ اور اچھے مضامین بھی شامل کیے گئے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک لغت نویسی پر سیمینار کیا سینٹرل ہندی ڈائریکٹوریٹ سے مل کے، کیونکہ ہندی کی لغت نویسی کی لیکسیکوگرافی کے مسائل، بلکہ میں چاہتا تھا کہ ہندی والوں کا دل کچھ کھلے، اور اردو کے جو مشکل سے 3 یا 4 ہزار الفاظ نیچرلائز ہو چکے ہیں، جن کے بغیر ایک جملہ ہندی کا نہیں بولا جا سکتا عام کاروباری زبان میں. تو اگر لیکسیوگرافی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارا تو بہت بڑا ذخیرہ آپ کو معلوم ہے، ہماری تو ریڑھ کی ہڈی اردو کی پراکرتی ہے اور دیسی ہے. ہمارے افعال کا ڈھانچہ سارا کا سارا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، ایک ہمارا فعل ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ 100% یہ یعنی کہیں سے باہر سے آئے. یعنی فرمودن سے ہم نے فرمانا بنا لیا، بخشیدن سے بخشنا بنا لیا، اور اس طرح سے آزمانا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ایسے افعال کی جو ہم نے فارسی سے لیے ہیں، تعداد بہت ہوگی تو 100 ہوگی، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سب، تو وہ تو سب ہے ہی. ہم اس روایت کے امین ہیں، اس کو نبھاتے ہیں، کیونکہ اردو کا رجحان ہمیشہ تدبھاو کی طرف، سمپلسٹی کی طرف، آسانی کی طرف، سہولت کی طرف، کمیونیکیشن کی طرف رہا ہے. ہم سورج کو سورج ہی کہیں گے، اور ہمارے بھائی جو ہیں ہندی والے، وہ سوریہ کہیں، کچھ کہیں. ہم گھر کو گھر کہیں گے، گرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اردو فارورڈ لکنگ زبان ہے. تو ہم تو کھانا بھی کہیں گے اور گھر بھی کہیں گے. ہم تو چشم بھی کہیں گے اور آنکھ بھی کہیں گے. ہم تو دست بھی استعمال کرتے ہیں اور ہاتھ بھی کہتے ہیں. ہم نے ہاتھ کو کسی منزل پر چھوڑا نہیں ہے. تو وہ سیمینار بھی بہت اچھا خاصا رہا، اور انشاءاللہ وہ بھی انہی 5-6 مہینوں میں وہ کتاب سامنے آ جائے گی. اقبال پر جب ہم نے صدی اقبال کی منائی، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں بہت بین الاقوامی سیمینار بھی ہوئے، اچھے سیمینار بھی ہوئے. تو جامعہ کی حد تک ایک محدود گوشے کو ہم نے لیا کہ عظمت جو اقبال کی ہے وہ کئی وجہوں سے ہے. ان کی فکر کی وجہ سے بھی ہے، ان کی ریکنسٹرکشنز کی وجہ سے بھی ہے، اور ان کی شعر میں جو ان کا پایا ہے، اور جس طرح سے وہ ہمارے عظیم شاعر ہیں، اور میر، غالب، اقبال، انیس، نذیر وغیرہ. تو اس پہلو پر توجہ جتنی ہونی چاہیے ان کی عظمت کے فنی پہلو پر اور شعری پہلو پر، تخلیقی پہلو پر، تو کوشش کی اس سیمینار میں اس طرف توجہ کی جائے. وہ کتاب بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گی. اور ادھر جو میں کام کرتا رہا ہوں، ایک کام جو تھیسس کے فوراً بعد ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اردو کا بڑا گہرا رشتہ اس بر صغیر کی فوک لور سے رہا ہے. چاہے وہ سسی پنو قصہ ہو جو سندھ کا ہے، جس علاقے میں آج ہم بیٹھے ہیں، یا وہی رانجھا قصہ ہو پنجاب کا، یا وہ سونی مہیوال کا ہو، یا وہ دوسرے قصے کہانیاں ہوں، قمر منوہر مدمالتی ہے، اور پدماوت ہے، اور طوطا کہانی ہے، اور پنچ تنتر ہے، اور جاتک ہے، اور اتنے زبردست سلسلے اس بر صغیر میں کتھا کے،
کہانی کے، حکایت کے، جو بعد میں داستان کے طور پر ابھرے، ان سب کا زبردست اثر ہمارے کلاسیکل ادب میں اور بالخصوص مثنوی میں جس طرح سے ان کا ظہور ہوا ہے، اور جو زبردست گنگا جمنی تہذیب مسلمانوں کے اثر سے اس بر صغیر میں پیدا ہوئی، اور جس طرح سے اس کا اظہار اردو میں بالخصوص دکنی ادب میں ہوا، تو اس کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی تھی اپنی اس کتاب میں، جو اب پچھلے 10-12 سال سے دستیاب نہیں ہے، اور اتنا وقت مجھے ملا نہیں. انشاءاللہ ضرور اس کو میں اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ برٹش میوزیم بیٹھ کے، انڈیا آفس میں بیٹھ کے، ببلیوتھیک نیشنل میں اور ادھر ادھر جہاں بھی گھومتا رہا ہوں، اتنا مواد میں نے مزید اس موضوع پر جمع کر لیا ہے، کیونکہ اس میں کوشش کی تھی کہ فرض کی طوطا کہانی کے ترجمے ہیں تو جہاں جہاں اس کے قلمی مخطوطے ملتے ہیں ان سب کی نشاندہی ہو جائے دنیا بھر کی لائبریریوں میں ایک، اس کے بعد جتنے ایڈیشن چھپے ہیں ان سب کی نشاندہی ہو جائے، اور جو ماخذ ہے، جو فولکلور کا اصل سورس ہے، اس تک بھی کوشش کی جائے کہ اشارہ کر دیا جائے، چاہے وہ ترجمے پھر فارسی سے ہمارے ہاں آئے، یا سنسکرت سے ڈائریکٹ آئے، یا بنگالی سے آئے، یا تمل سے آئے، یا کہیں سے بھی آئے، اور ان کہانیوں کو بھی لیا ہے جن میں میرے معروضے کی روشنی میں، جن میں ایرانی روایات یا اسلامی روایات ہندی اور ہندوستانی روایات سے مل کے مربوط، باہم دیگر مربوط ہو کے انہوں نے ایک نیا حسین پیکر اختیار کیا ہے، جیسا گل بقاولی کے قصے میں، گلزار نسیم میں. تو ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں، اس کی یہ تفصیل تھی، اور بھی بہت سے کام اس بیچ میں ہوتے رہے. اور ادھر میں نے جدید دور کی تاریخ لکھی ہے ویزبڈین کی فرمائش پر، جسے مکمل کر کے بھیج چکا ہوں، اور وہ بہت جلد شائع ہوگی. اس میں پوسٹ اقبال پیریڈ جو ہے ہماری شاعری کا اور ہمارے فکشن کا بالخصوص اس کو لیا ہے، کیونکہ اتنی جگہ تھی نہیں کہ اس میں تنقید کو لے سکوں یا تحقیق کو لے سکوں یا طنز و مزاح کو یا انشائیے کو، ان چیزوں کو میں نے نہیں لیا. شاعری کی تمام فارمز کو اور فکشن کی تمام فارمز کو، یعنی جو تخلیقی ادب ہے اس سب کو، اور انشاءاللہ یہ کام آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو عین ممکن ہے کہ آپ اسے پسند کریں. اور میری محنت جو بہت ہی، ایک بہرحال کام کرنے والے کا تو فرض ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے. اور ادھر ایک انتھالوجی مجھ سے تیار کرائی انہوں نے، انڈین کونسل فار کلچر ریلیشنز والوں نے، جنہوں نے 14 ہندوستانی زبانوں کے انگریزی تراجم 4 جلدوں میں شائع کیے ہیں. تو اس میں اردو کا حصہ میں نے مرتب کیا ہے، اور بہت سے تراجم اس میں نے ایسے پیش کیے ہیں جو میں نے انگریزی کے شاعروں کے ساتھ مل کے کیے تھے. تو اس عہد کے 20 شعراء کا کلام انگریزی تراجم کی شکل میں اس میں پیش کیا گیا ہے، اور میں ایک مبسوط مقدمے کے، جس میں آزادی کے بعد جو رجحانات ہیں شعری اردو کے ہندوستان میں اور پاکستان میں، ان سے بحث کی گئی ہے. ایک انتھالوجی میں اور تیار کر کے دے چکا ہوں، اگرچہ وہ ابھی شائع نہیں ہوئی، وہ اردو افسانے کی ہے جو یونیسکو کے لیے میں نے کام کیا ہے. اور ان سے میرا بنیادی جھگڑا یہ رہا ہے ان کا اصرار تھا کہ میں صرف ان کہانیوں کو لوں جو پاکستانی ادیبوں نے لکھی ہیں. میں نے ان سے سوال کیا کہ میرے نزدیک یہ ڈیفینیشن ہی بڑی مشکوک ہے. مثال کے طور پر منٹو ہندوستان میں بھی رہے، پاکستان میں بھی رہے، بیدی پاکستان میں بھی رہے، ہندوستان میں بھی رہے، اور کوئی ایسی انتھالوجی یا کوئی ایسی بحث اردو کہانی کی میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگی جس میں احمد ندیم قاسمی مثال کے طور پر نہ ہوں، یا غلام عباس نہ ہوں، یعنی زندہ لوگوں میں، اور بیدی وہ نہ ہوں، منٹو نہ ہوں. تو اس طرح سے، یا محمد حسن عسکری، جو چند ہی کہانیاں ان کی ہیں لیکن ایک اپنا رنگ ہے. تو بہرحال اس وجہ سے شاید وہ شائع نہیں ہوئی، کیونکہ میں اپنی بات پہ اڑا ہوا ہوں اور وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے ان سے کہ صاحب اگر پاکستانی ادب کا انتخاب کرانا ہے تو یہ فرض کوئی یہ کام کوئی دوسرا آدمی کرے. ہمایوں کبیر سے انہوں نے کرایا تھا بنگالی ادب کا انتخاب، جو گرین اینڈ گولڈ کے نام سے چھپا، نثر کا بھی اور شاعری کا بھی. تو میرے سامنے وہ نمونہ انہوں نے رکھا. تو بہرحال دیکھیں گے اس کو کہ گتھی کس طرح سلجھائی جائے. بہرحال میں نے تو دنیا بھر کے جو بہترین اردو کے اسکالرز ہیں مغرب میں پھیلے ہوئے، خواہ وہ فرانس میں ہوں یا وہ برطانیہ میں ہوں یا وہ امریکہ میں ہوں یا کینیڈا میں ہوں، ان کی مدد سے بعض تراجم ہوئے ہیں، اور بہت اچھے تراجم ہیں، اور ہماری بہترین کہانیوں کے ترجمے ہیں، پریم چند سے لے کے اور سجاد یلدرم سے لے کے اور بیدی تک، کرشن تک، عصمت تک، جیلانی بانو تک، اور عینی تک، اور سریندر پرکاش اور مینرا اور انور سجاد اور انتظار حسین تک. اور انشاءاللہ اگر یعنی یہ کام بھی آ جائے گا سامنے دیر سویر. اس وقت ایک کام، بلکہ ایک کیا کئی کام ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. جو مضامین اتنے ہیں، بہت سے احباب جو ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں
اور تقاضا کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی بہت اچھا، آپ کا حکم ہے تو یہ بھی ہوگا. تو میں ترقی اردو بورڈ کے لیے اپنے لسانی تجزیاتی مضامین کا جو زبان کے موضوع پر ہیں وہ مجموعہ میں الگ مرتب کر رہا ہوں، جو غالباً سن 82 کے اواخر تک تیار ہو سکے گا. اور جہاں تک تنقیدی مضامین کا سوال ہے، چونکہ میں نے ادھر جدید ادب پر بھی تھوڑا بہت لکھا ہے، اور کلاسیکی ادب کے بارے میں، شاعری کے بارے میں بھی، نثر کے بارے میں بھی لکھتا رہتا ہوں. اینگل جو میرا تنقید میں ہے وہ تو میں عرض کر ہی چکا ہوں. تو اس طرح کے تو 3 یا 4 مجموعے تیار ہو سکتے ہیں. لیکن میں خود یعنی میں بہت ہی خود احتسابی کا شکار رہتا ہوں. تو میں نے اپنے احباب سے کہا ہے، یہ اسد جار خان نے کئی بار پچھلے دنوں میں فرمائش کی، تو میں نے ان سے معذرت کر لی، کیونکہ میں جو کچھ بھی چھپواتا ہوں، محمد مجتبیٰ خان جو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں، اور ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس کے جو پروپرائٹر ہیں دہلی میں، اور بہت میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. ان کی نظر میں حسن بھی ہے، سلیقہ بھی ہے. تو انشاءاللہ وہی شائع کریں گے اس طرح کا مجموعہ. میں اسلوبیاتی تنقید پر ایک الگ سے مجموعہ مرتب کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے اسلوبیاتی تنقید کیا ہے، اس کے رموز و نکات سب جو کم سے کم 200-250 صفحے اس میں صرف ہوں گے، کیونکہ میں کوئی کام اس طرح کا نہیں کرنا چاہتا، یعنی نہ کردن یک عیب و کردن صد عیب. آدمی کام کرے، معمولی کام کرے، گھٹیا کام کرے، اور بہت سے کام ایسے ہوتے رہتے ہیں. اور میر نے بڑا اچھا اشارہ کیا ہے، دیکھو جو لوگوں کے دیوان نکلتے ہیں اور کیا ہے دوسرے مصرے میں کہ گودڑ بھرا ہوا ہے سارا. تو بھائی ہو سکتا ہے ہمارا کام بھی گودڑ ہو، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گودڑ نہ ہو. تو اس طرح سے اسلوبیاتی تنقید پر. اس کے علاوہ چونکہ میں بہت کچھ جو کچھ زبان کے بارے میں نئے، خاص طور سے کرٹسزم کے بارے میں اور لنگوسٹکس کے بارے میں نئے امکانات ہیں، تو ادھر ایک زبردست ایسا امکان پیدا ہوا ہے اسٹرکچرلزم کے ذریعے، جس نے بالکل ایک نئی بشارت دی ہے ادب کی افہام و تفہیم کے سلسلے میں. تو خاصا میں نے اس بارے میں پڑھا ہے، اور میری اپنی تنقید پر بھی اسٹرکچرلزم کا اثر ہے. اور اسٹرکچرلزم کو میں سمجھتا ہوں ایک الائڈ فیلڈ ہے لنگوسٹکس کا، اسٹائلسٹکس کا. بغیر اسٹائلسٹکس کو جانے ہوئے آپ اسٹرکچرلزم کی وادی میں قدم رکھ نہیں سکتے. تو ادھر ایک نیا مجموعہ بھی آیا بڑا زبردست مغرب میں، اسٹرکچرلزم فرام مارکس ٹو لوئس اسٹراس. تو مارکسسٹ تو اس کو تسلیم کریں گے نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اسٹرکچرز کس طرح سے کام کرتے ہیں. ویسے یہ فیلڈ پیدا ہوا ہے اینتھروپالوجی سے، اور لوئس اسٹراس جو بہت بڑے اینتھروپالوجسٹ ہیں، اور رولاں بارتھ جنہوں نے اس بارے میں جس طرح پلیجر آف دا ٹیکسٹ اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں. تو بہت ہی زبردست کام ہے اسٹرکچرلسٹ کا، اور ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایستھیٹکس آف لٹریچر اور انجوائمنٹ آف لٹریچر کے نئے ایونیوز ان لوگوں نے کھولے ہیں. تو اگر زندگی نے مہلت دی اور صحت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ بھی ارادہ ہے کہ میں اسٹرکچرلزم پر ایک کتاب لکھوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جالبی صاحب نے اجازت دی، کیونکہ وہ میدان تو ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس میدان کے شہسوار ہیں تاریخ ادب اردو کے، اور جو انہوں نے کام کیا ہے، اور ہمارے مشرف خواجہ صاحب بھی جو کام کر رہے ہیں تذکروں پر، کلاسیکی ادب پر. اب تو یہ ہمارے میدان پہ بھی ہاتھ صاف کرنے لگے ہیں، کیونکہ تخلیقی ادب میں بھی انہوں نے نام پیدا کر لیا ہے، تخلیقی ادب نکال کر، اور تمام شاعروں کے اچھے انتخابات، اور افسانہ نگاروں کے، اور ناول پر تنقید، اور تمام جو تخلیقی ادب کی رو ہے پورے بر صغیر میں، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی. تو میرے ذمے جو کام ترقی اردو بورڈ نے کیا ہے، مجھے معلوم نہیں میں اسے کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ کہ ادھر جدید دور کی تاریخ سن 14 کے بعد سے لے کے اب تک، اور اس میں شاید 3-4 برس تو صرف ہوں گے ہی ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ جو مجھ حقیر فقیر کا کام ہوگا، ظاہر ہے کہ جالبی صاحب جنہوں نے اس میدان میں تخصیص حاصل کر رکھی ہے اس پائے کا تو نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ میرے کام کو کمپلیمنٹ کرے اور سپلیمنٹ کرے، اور میرا کام ان کے کام کو ری انفورس کرے. تو اس طرح کے کام کے کچھ نقشے ہیں. بہرحال ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں یونیورسٹی میں، جامعہ میں تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے شعبے کو ایک ایسا فعال شعبہ بناؤں. اور جو کچھ مجیب صاحب نے لکھا ہے، بالخصوص تاریخ مسلمانان ہند کے بارے میں جو کام کیا ہے، اردو میں بہت سے مضامین ان کے ہیں. تو اس روایت کے فروغ میں جتنی بھی میں یعنی جو بھی خدمت کر سکوں ضرور کروں. اور یہ شعبہ اب خدا کے فضل و کرم سے بہت ہی ہندوستان کا مرکزی شعبہ بن چکا ہے، اور اس میں 3 یا 4 سے بڑھ کے اساتذہ کی تعداد بھی 12, 13, 14 تک پہنچ چکی ہے. اور اس وقت 6 اسکالرز بھی کام کر رہے ہیں، یعنی فیلوز کام کر رہے ہیں. اور جو ہمارے ہاں پی ایچ ڈی کے داخلے ہیں وہ 30-32 ہیں، اگرچہ ہم بڑے سلیکٹیو ہیں
وہ بڑی مشکل سے داخلہ دیتے ہیں، کیوں ہمارے یہاں ایم فل وغیرہ نہیں ہے، اور طلبہ کی تعداد بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ تو ڈی جورے نہ صحیح لیکن ڈی فیکٹو یقیناً ایک اردو یونیورسٹی ہے، کیونکہ ہمارا ذریعہ تعلیم ابتدائی کلاسز سے لے کے اور ایم اے تک اردو ہے، اور اگرچہ اس کا بھی اختیار ہم دیتے ہیں کہ کوئی کسی دوسری زبان میں جب آباد لکھنا چاہے، خواہ ہندی میں یا انگریزی میں، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اس شعبے میں جو کام ہو رہا ہے، میرے رفقا نے جس طرح سے تعاون کیا ہے، ان سب کی تصنیفات، تالیفات، ان کا کام، ان کی تحقیقات کتابی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آتی ہی رہتی ہیں۔ تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اردو کی پوری روایت، کلاسکس کا سرمایہ، یہ سب چیزیں بھی ہم آنے والی نسلوں تک درس و تدریس کے ذریعے منتقل کرتے رہیں اپنی اس میراث کو، اور زبان کی جو زندہ رو ہے اس سے بھی ہمارا گہرا رشتہ بنا رہے، یہ ایک حقیقی کوشش ہے۔